اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک ذاکر ہے اور حقیقت میں تو وہ ذاکر بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو علامہ مولانا پتہ نہیں وہ کیا کیا کہلواتا ہے، جس کا نام ہے عطا حسین کاظمی۔ تو وہ بہت بڑا جہل مرکب ہے، وہ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنہئی صاحب کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور نیچے جو عوام ہے وہ بھی واہ واہ پہ لگی ہوئی ہے، جبکہ وہ اپنی جہالت خود لوگوں کو بتا رہا ہے، جبکہ اس کے کافی مقامات پہ میں نے سنے ہیں کہ وہ دعوے کرتا ہے کہ میں نے اصول کافی کا ترجمہ کیا ہے، میں نے فلاں کتاب کو لکھا ہے، فلاں کتاب کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، حاشیہ لگایا۔ تو آپ ذرا اس کا قلم ملاحظہ فرمائیں، پھر میں اس کی علمی حیثیت آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نہیں ہوندے اے ہن غربت عقیدے دی شیعہ دا، جنہاں غازی جیسی ذات کو کریں امام نہیں آکھیا، مولوی خامنہئی تے خمینی کو امام آکھیا۔ رول تگے نا میرے تو یہ کو امام آکھنا جائز کہیں گی تو ملے کبھی نہیں امام آکھنا غلط تو نہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جاہل کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کو یا آیت اللہ امام خمینی کو امام نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کہنا غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بکواس کرتا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کے بارے میں کہ میں اس ٹنڈے کو کس طرح امام کہوں۔ یہ آدمی، مجھے پتہ ہے کہ اس کی تقریر سے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی صرف نحو کی یا اصول کی کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھا، اس نے نہ ہی کوئی لغت کی کتاب دیکھی آج تک، ورنہ اس طرح کبھی بھی بکواس نہ کرتا۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی صرف نحو کا جو ابتدائی بچہ ہے جس نے صرف میر عوامل بھی پڑھی ہوئی ہے، تو کم سے کم وہ بھی اتنی جہالت نہیں کرتا، اس کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ امام کے معنی کیا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، اور مطلق، مقید، مجمل، اور یہ ان حقیقت مجاز اور حقیقت متشریعہ، شریعہ، یعنی ان مقدمات کا اس بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، جس کو ہم مبتدی طالب علم کہتے ہیں، اس کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا جاہل ہے۔ ان کی باتوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ سامعین محترم، آپ لغت اٹھائیں تو لغت میں امام کے کافی سارے معنی ہیں۔ امام قائد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، رہنما کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پیشوا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیڈر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پیش نماز کو بھی امام کہا جاتا ہے، امام جماعت کہا جاتا ہے، امام جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی امام کے کافی سارے معنی ہیں۔ حقیقت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسی میں استعمال ہو، اسے حقیقی کہتے ہیں۔ اور مجاز جو، یعنی اس کا الٹ کر لو، جو جس لفظ معنی کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال نہ بلکہ اس کے غیر میں استعمال ہو، تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو آیت اللہ خامنہئی صاحب کو امام کہتے ہیں یا خمینی صاحب کو امام کہتے ہیں، یہ جو ہی دنیا پہ لوگ کہتے ہیں امام، وہ کس معنی میں کہتے ہیں۔ تو جو کہتا ہے اس کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ کوئی بھی ان کو 13واں امام یا 14واں امام سمجھ کر امام نہیں کہتا، بلکہ ایک لیڈر اور رہنما کے طور پہ ان کو امام بولا جاتا ہے۔ بھئی ہمارے لیڈر ہیں، قائد ہیں، تو قائد کے طور پر امام بولا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کہ مجازی طور پر مثلاً ایک بہادر شخص ہو تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے یا شیر کا بچہ ہے۔ تو کیا ایک بندہ جب بہادری کر کے آتا ہے تو اس کو بندہ جو شیر کہہ رہا ہوتا ہے، کیا اس سے مراد حیوان لیا جاتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں، کان ہیں بڑے بڑے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، کیا وہ مراد لیا جاتا ہے؟ یا مثلاً کوئی انسان ڈرپوک ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ گیدڑ کی مثل ہے، تو کیا وہ اس کی 4 ٹانگیں بن جاتی ہیں؟ جو ڈرپوک ہو وہ گیدڑ بن جاتا ہے؟
یا بندے کہتے ہیں کہ یہ تو بلی ہے، تو کیا بلی بن جاتا ہے وہ؟ جانور مراد لیا جاتا ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ڈرپوک ہے، یہ مجازی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی بہادر شخص کے لیے لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ اسد ہے. تو اسد ہے، مثلا میں بول دوں کہ اسد غسل کر رہا ہے، تو اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ کہ یہ 4 ٹانگوں والا جو شیر ہوتا ہے وہ نہا رہا ہے. جب ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ کوئی بہادر شخص ہے وہ نہا رہا ہے. یا میں بول دوں کہ اسد تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تو اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ کوئی شخص ہے بہادر، وہ تقریر کر رہا ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ وہ 4 ٹانگوں والا جو شیر ہوتا ہے، جو جانور ہوتا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے. کبھی بھی اس سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا. جیسے کہ لفظ اسد اللہ مولا کا لقب ہے، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا. زرغام ان کا لقب ہے، زرغام کا معنی بھی شیر ہے. اسد اللہ، اللہ کا شیر. تو کیا نعوذ باللہ یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ؟ اگر حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں مولا کی شان کی بجائے مولا کی توہین یہاں تو وارد ہو رہی ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ یہ حقیقی معنی میں نہیں ہو رہا ہے استعمال. یہاں اسد اللہ سے مراد ہے یعنی یہاں پہ شجاعت، مولا کی شجاعت کی وجہ سے اسد کہا گیا ہے. کیونکہ مولا اتنے بہادر تھے، وہ کبھی بھی بھاگتے نہیں تھے بلکہ بھگاتے تھے. بڑے بڑے جوانوں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے زیر کیا تھا. تو اس لیے ان کو اسد اللہ کہا جاتا کہ اللہ کا شیر، یعنی بہادر. نہ کہ اس سے مراد ہے کہ نعوذ باللہ وہ حقیقی معنی میں اس سے مراد نہیں لیا جاتا. میں تو الفاظ ہی نہیں بیان کرتا کہ حقیقی معنی میں بولا جائے اور ساتھ مولا کا نام بھی بولا جائے. تو اسی طرح جو ہم امام خمینی کو بولتے ہیں وہ مجازی معنی میں بولتے ہیں، بھائی ہمارے لیڈر ہیں تو لہذا وہ امام ہے. اور قید کو امام کہتے ہیں عربی میں، مجازی طور پہ لغوی طور پہ بھی اس کو بولا جاتا ہے. تو ہم مجازی طور پر لیڈر کو امام کہہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اگر ایک بچے کو بھی سمجھا دیا جائے یہ، تو بچہ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ مجازی طور پر بولا جا سکتا ہے. مگر اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتہ، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا علامہ و فاہمہ پتہ نہیں کیا کیا کلواتا ہے اور لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے. جبکہ کسی شیعہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. کسی شیعہ سے پوچھ لیں آپ جا کے کہ کیا امام خمینی کو تم 13واں امام سمجھتے ہو، تو وہ کہیں گے نہیں بھائی، امام خمینی گنہگار انسان تھے، ہماری طرح تھے، مگر عالم دین تھے، ہمارے قائد. ہم اس لیے ان کو عالم ہونے کی وجہ سے، قائد ہونے کی وجہ سے، لیڈر ہونے کی وجہ سے، پیشوا ہونے کی وجہ سے ان کو ہم امام بولتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو 13واں امام سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے جو اس کو جو پھیلا رہا ہے، اور اس کو اپنی جہالت کا بھی نہیں پتہ. اسی کو جہل مرکب بولتے ہیں. تو میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو پہچانو، ہوشیار باش، خود بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. یہ لوگ صرف چورن بیچتے ہیں واہ واہ کے لیے، پیسوں کے لیے. اور یہ انسان بہت بڑا جاہل ہے، دعوے بہت کرتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب کا ترجمہ کیا، فلاں کا. اس کو حقیقت و مجاز کا معنی کا نہیں پتہ، ترجمے کرتا ہے. عجیب ہے. تو آخر میں دعا کہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.